میری عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچ ہے کہ آزادی کے چند لمحے غلامی کے سینکڑوں سالہ زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوقِ یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ یقیں محکم عمل فہم محبت فاتح عالم، یقیں محکم عمل فہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ معزز سامعات، آپ کا یہ محبوب ادارہ امن و شانتی کا گہوارہ مہد الطیبات 78ویں آزادی کے پرمسرت موقع پر آپ تمام حضرات کا استقبال اس شعر کے ساتھ کرتا ہے۔ چشتی نے جس چمن میں پیغام حق سنایا، چشتی نے جس چمن میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کے حق نے زر کا اثر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ معزز سامعات، 15 اگست کو ہمارا پورا ملک جشن میں ڈوبا ہوتا ہے، ہر طرف آزادی کے نغمے سنائی دیتے ہیں، کیونکہ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کے پنجہ استبداد سے آزاد ہوا۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے تمام مذاہب کے لوگوں نے اپنے جان و مال کی قربانیاں پیش کی اور انگریزوں کے بے تحاشا ظلم سہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے زیادہ جدوجہد اور قربانیاں مسلمانوں نے پیش کی، اور بالآخر دوسرے مذاہب کے لوگوں کے باہمی تعاون سے مسلمانوں نے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا، جس میں سب سے زیادہ جانیں مسلمانوں کی گئی، دہلی کی گلیاروں پر سب سے زیادہ خون مسلمانوں کا بہا، درختوں پر مسلمان علماء کو لٹکایا گیا، پھانسی کے پھندوں پر سب سے زیادہ مسلم نوجوانوں کو چڑھایا گیا، جس کی تاریخ آج تک انڈیا گیٹ پر رقم ہے۔ معزز سامعات، جبکہ ہم نے بھائی چارہ کو قائم رکھنے کی ناکام کوشش میں اپنے شہداء کو بھلا دیا، جبکہ دوسری اقوام نے اپنے شہداء کو یاد رکھا، اس لیے آج انہیں کو یاد کیا جاتا ہے، انہیں کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، اور ہم سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے۔ انہوں نے اس ملک کو اپنے خون سے آزاد کرا کر دوسروں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا تھا، جس کی سزا ان کی نسلیں آج بھگت رہی ہیں۔ ان کی اولادوں کو ملک کے لیے خطرہ تصور کیا جا رہا ہے، ان سے وفاداری کا ثبوت دینا پڑ رہا ہے، ہمارے مجاہدین کی قربانیوں کو تاریخ سے مٹایا جا رہا ہے، انگریزوں کا ساتھ دینے والے ہماری حب الوطنی پر شک کر رہے ہیں۔ معزز سامعات، جبکہ ہمارے آبا نے تو اپنی جانیں اس لیے دی تھی تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اس ملک میں آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں، لیکن ہوا کیا صلہ ملا؟ کچھ ظالم بادشاہ، کچھ منافق قائدین۔ معزز سامعات، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم آزاد تو ہو گئے، لیکن یہ ملک آج بھی غلامی کا طوق اپنے گلے سے نہیں اتار سکا، کیونکہ آزاد ملک وہ ہوتا ہے جہاں ہر شخص اپنے افکار و خیالات، عقائد و عبادات، میلانات و رجحانات اور مذہبی تشخصات و شعائر میں مکمل طور پہ آزاد ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ تمام چیزیں مفقود ہو چکی ہیں۔ دور افرنگی کی طرح پورا ملک چند ہاتھوں میں یرمغال بنا ہوا ہے اور آزادی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا آج آزاد ہیں ہم؟ سامعات، ضرورت ہے ایک اور آزادی کی، ضرورت ہے ملک کو باطل طاقتوں سے است و نابود کرنے کی، ضرورت ہے ملک میں سالمیت پیدا کر کے قانون کا راج نافذ کرنے کی، جس کے لیے ضرورت ہے ایک اور آزادی کی۔ معزز سامعات، انگریزوں سے تو اس ملک کو آزادی مل گئی، لیکن تنگ نظری اور مذہبی منافرت سے یہ ملک آج تک آزاد نہ ہو سکا۔ انگریزوں کے بعد حکمراں طبقے نے اس ملک کو اغوا کر لیا اور شروع ہی سے ایک خاص سمت میں اس ملک کو لے جانے کی کوشش کی۔ گاہے بگاہے ایک قوم
کے ساتھ ناانصافی اور ظلم و زیادتی ہوتی رہی، ان کے مقدسات کو پامال کر کے ان کے وجود کو چھلنی کیا جاتا رہا، انہیں تعلیمی، سیاسی، اقتصادی گویا کہ تمام شعبۂ زندگی میں کمزور کرنے کی کوشش ہوتی رہی۔ یہ سب شروع سے ہوتا آیا ہے، اگرچہ کچھ دنوں سے اس میں تیزی ضرور آ گئی ہے۔ مسلمانوں کو دشمن کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اسلامی شاعر پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ معزز سامعات، ایسے وقت میں جبکہ پورا ملک دو چار لوگوں کے نرغے میں ہے اور لوگوں خصوصاً مسلمانوں کو پھر سے دور افریقی کی طرح غلام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعات، ضرورت ہے ایک اور آزادی کی، ضرورت ہے انگریزوں کی طرح دیش کے غداروں سے ملک کو بچانے کی، ضرورت ہے نفرت و دہشت کو شکست دینے کی، ضرورت ہے باطل طاقتوں کو نیست و نابود کرنے کی، ضرورت ہے ملک میں سالمیت پیدا کر کے قانون کا راز نافذ کرنے کی، جس کے لیے ضرورت ہے ایک اور آزادی کی۔ اے وطن، ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے، اے وطن، ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے، تیری تاریخ ہے دل جوئی و دلداری کی، تیری تاریخ محبت کی وفا کی تاریخ ہے، تیری تاریخ محبت کی وفا کی تاریخ ہے، تیری تاریخ اخوت کی رواداری کی۔ معزز سامعات، اب بلا کسی تاخیر کے اس تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے، لہذا میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دوہا نظیر کو شعر کے ساتھ دعوت دیتی ہوں۔ ہزاروں سال سے مردہ پڑی اولاد آدم کو، ہزاروں سال سے مردہ پڑی اولاد آدم کو، حیات نو میسر ہو گئی اس آب حیوہ سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.